میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین، پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. کسی شاعر کا شعر ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. اگر بات کی جائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کی، تو اس پہ یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے، صادر آتا ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ ایک ادارے کے پاس، اور جب کارکردگی کی بات آتی ہے تو سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ 1% کارکردگی بھی ان کی نظر نہیں آتی. جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جناب یہ اربوں روپے کا بجٹ اس ادارے کو دیا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں، ریفرنسز یہ لوگ بناتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں فائل بھی ہوتے ہیں وہ، جس پہ وکیلوں پہ بھی لاکھوں روپے ان کو فیس بھی دی جاتی ہے، چلتے بھی ہیں یہ کیسز. تو آج تک جناب کس بڑے سیاستدان کو سزا ہوئی، پابند سلاسل ہوا، نیب کی وجہ سے سزا ہوئی، پلی بارگیننگ اس میں نہ ہوئی ہو اور پتہ لگے کہ ہاں جناب یہ بڑے بڑے کیسز تھے. بہت سے کیسز ایسے بھی ناظرین ہیں جس میں کہ نیب نے خود باقاعدہ طور پہ چیزیں ثابت ہو رہی تھیں، لیکن جا کے ایگریمنٹ سائن کیے، سیٹلمنٹس کی اور کہا کہ جناب ہمارا ان چیزوں پہ کلیم نہیں ہے. آج ہی اطلاعات آئیں کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو 27 اپریل کو نیب عدالت نے دوبارہ طلب کر لیا ہے اثاثہ جات کیس میں، یعنی کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ ان کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں. اب یہ بات بڑی مذائقہ خیز لگتی ہے کہ جناب ایک سابق صدر کے خلاف ریفرنس، اور وہ ریفرنس جس پہ کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھی جانا پڑا کیونکہ وہ سوئس اتھارٹیز کو لیٹر نہیں لکھ رہے تھے، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر ہوئی. کوئی ڈاکومنٹ ناظرین آپ کو دکھائیں گے. میں پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں ابرار صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رؤف کلاسا صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر ناجی صاحب، اور کچھ ہی دیر میں فواد چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی شخصیات ہیں، آپ ان کے تجزیے وغیرہ سنتے رہتے ہیں سب کے. میں ناظرین آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دکھا رہا ہوں. یہ ایک نوٹس آف ڈسکنٹینیوئنس ہے اور اس کی تاریخ ہے 20 مارچ 2008، اور اس دستاویز کو اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں تو اس میں یہ بات بڑی واضح آتی ہے کہ یہ راک ووڈ اسٹیٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے درمیان. اور راک ووڈ اسٹیٹ یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو کہ سر مینشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جب یہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کو کوئنز بینچ ڈویژن کمرشل کو رائل کورٹس آف جسٹس وہاں پہ باقاعدہ جمع کروایا گیا. اس میں کلیمنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھی اور ڈیفینڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے. اور یہ وہ سر مینشن کا ڈاکومنٹ ہے جس کو کہ آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی کہ جناب سر مینشن کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب یہ سیٹلمنٹ ہوئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم اپنا یہ کلیم وڈرا کر رہے ہیں، اور راک ووڈ اسٹیٹ اور اس کی جتنی بھی پروسیڈز ہیں اس سے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ اس حوالے سے کوئی کلیم فائل کیا جائے گا. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی، جب یہ لنڈن میں ایگریمنٹ ہوا تو نیب کے سینئر ترین افسران وہاں لنڈن گئے تھے اور اس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ آتھرائزیشن دی، دستاویزات تھے کہ نیب اپنا کلیم اس پہ سے وڈرا کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور دستاویز بھی دکھاتے ہیں. یہ پبلک پروسیکیوٹر آفس آف دا ریپبلک اینڈ کینٹن آف جنیوا کا ہے، اور اس میں آرڈر ٹو کلوز دا کیس یہ بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے کیس کے حوالے سے تھا. اور اس میں بھی حکومت پاکستان نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جواب ہے، جس پہ اس کیس پہ بھی لاکھوں روپے لاکھوں ڈالرز بھی ہم نے خرچ کیے. اور پھر اس میں فائنلی جواب دیا گیا کہ جناب جو انٹرنیشنل جوڈیشل اسسٹنس کی جو ہم نے ساری ریکویسٹ دی تھی وہ ساری ہم وڈرا کرتے ہیں، اور حکومت ریپبلک آف پاکستان نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، اور آصف علی زرداری صاحب اور دیگر پارٹیز کے خلاف جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں ہم وہ ساری کی ساری وڈرا کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین جب این آر او کیس کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا نیشنل ریکونسلیشن آرڈیننس کو، اس کے بعد یہ کیسز دوبارہ کھلنے تھے. اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں. میاں ابرار صاحب یہ سوئس کیس کا کیا بنا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا یہ دوبارہ کھول لیا جائے، اور حکومت پاکستان لکھ کے دے چکی ہے جی ہمارا اس پہ اب کوئی کلیم نہیں ہے. سٹیٹس کیا ہے؟ جی ہاں سر، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ خود وڈرا کر رہی ہے اپنے ایسٹ سے. پہلے تو 6.5 ملین جو زرداری صاحب کے اسی ایس جی ایس کوٹیکٹا کیس کے تحت سوئس کورٹس میں تھے، اکاؤنٹس میں تھے، وہاں سے وہ انہوں نے چپ کر کے نکال لی، اور ہماری اسٹیٹ جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد جو مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو جیولری تھی، جو
مرحومہ کے مطابق انہیں زرداری صاحب نے گفٹ کی تھی، اس کو اب آکشن کرنے جا رہی ہے سوئس گورنمنٹ، بیکاز پاکستان کی سٹیٹ جو ہے اسی نے وڈرا کر لیا ہے اپنے رائٹ سے۔ حالانکہ پیٹر اینڈ پائتھون نام کی ایک فارم ہے جو اس کیس کو پرسو کر رہی تھی، ایس جی ایس این کوٹیکنا کیس جو ہے 1997 میں بنایا گیا تھا، اور اس کو مسلسل گورنمنٹ پرسو کر رہی تھی اور اتنی مہنگی فارم ہم نے ہائر کی ہوئی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 3 ماہ سے پیٹر اینڈ پائتھون نے ایک پلی بھیجی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں میوچول لیگل اسسٹنس پلی MLA، وہ بھیجی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ اس کو سائن کر کے فارورڈ کر دیں تاکہ ہم گورنمنٹ سوئس کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، چونکہ زرداری صاحب تو اس کو آفیشلی اب ڈیناؤنس کر چکے ہیں کہ یہ تو میری نہیں ہے، تو اس لیے اب گورنمنٹ آف پاکستان اس کی واحد اور لیگل اونر ہے، تو اس کو ریمٹ کیا جائے پاکستان کو۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے 4 ماہ ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ جواب تک نہیں دیا، اور پیٹر اور پائتھون جو ہے وہ ابھی تک گومگو کی کیفیت میں ہے، اور ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ اب سوئس کورٹ جو ہے اس کو آکشن کرنے جا رہی ہے، اینڈ دیر از نو اونر اویلیبل فار دس جیولری۔ نذیر ناجی صاحب، اطلاع ہیں، خبریں یہ تھی کہ جناب 27 اپریل کو اثاثہ جات کیس میں نیب عدالت نے سابق صدر زرداری صاحب کو طلب کر لیا، یہ دستاویزات سے کے حوالے سے، اور ابھی اس کے کرنٹ سٹیٹس ہم نے آپ کو بتایا۔ کیا یہ کسی طرح سے پریشرائز کرنے کے لیے یا بارگیننگ حکومت کرنا چاہ رہی ہے؟ جو یہ کیسز ری ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کا بنے گا کیا؟ دیکھیے جی، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں فیصلہ سازی کا مرکز بدل گیا ہے؟ کیا اتھارٹی کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے؟ اگر اتھارٹی وہیں پر ہے جہاں سے چلی آ رہی ہے برسوں سے، اور فیصلہ سازی وہی ایک کلب چھوٹی سی کرتی ہے جو ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، تو پھر یہ سارے کیسز جو ہے یہ پاکستانی بجٹ کے اعداد و شمار کی طرح بے جان ہے، بے مقصد ہے۔ ہمارے یہ جتنے بہت عرصے سے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہماری شروع ہوئی ہے، جس سے بہت بڑے بڑے سٹار نکلے ہیں، روم کلاسرا جیسے، ان لوگوں نے جو محنت کر کے جو کچھ پیش کیا ہے وہ کرپشن گائیڈ بن گئی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب کرپشن کس طرح کرنی ہے۔ جو نئے نئے کرپشن کرنے والے چہرے داخل ہوتے ہیں وہ ان کو پڑھ کے کرپشن کرنا سیکھتے ہیں، باقی جہاں تک جو کرپٹ ہے وہ پکڑے نہیں جاتے۔ صحیح۔ فواد چودھری صاحب، سرے مینشن ایک سا دراز تک آفیشل سٹینس تھا کہ جناب ہمارا ہے ہی نہیں، اور جو دستاویزات ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا 20 مارچ 2008 کو، اور سابق صدر زرداری صاحب کو دے دی گئی، جو کہ بعد میں بیچ بھی دی گئی، تقریباً 10 ملین پاؤنڈ تک کی تو اطلاعات آئی تھیں۔ اب یہ اثاثہ جات کیس میں یہ ریلیونس ہوگی، یہ ساری چیزیں کیا ری ایکٹیویٹ ہوں گی، کیا ہوگا؟ ری ایکٹیویٹ تو ظاہر ہے این آر او کے بعد ہونی چاہیے تھی، اور وہ جو کیسز تھے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے، ایک تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں۔ زرداری صاحب کے چونکہ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ نے دکھا دیے ہیں، نواز شریف صاحب کا جو 83 سے لے کے 92 تک 1600% اضافہ ہوا ایسٹس میں، ان کے پیپرز جو ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے۔ زرداری صاحب ذرا زیادہ ملائن ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر آسان بھی ہے ہر کام لگانا، انہوں نے نہ بھی کیا۔ فواد چودھری صاحب، ہمیں تو جو ملتے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے بھی ہم نے دکھائے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہوں تو آپ لے آئیں، وہ بھی ہم یقیناً قوم کو دکھانا چاہیں گے۔ ہاں نہیں بالکل، 11 سال کے قریب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جیل کاٹی ہے انہوں نے، باقیوں نے اتنی نہیں کاٹی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کے لیے ثبوت کی بھی اب کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو پاکستان میں اصل جو چیز یہ ہے کہ جو کیبنٹس میں لوگ رہتے ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ تو جو فارمر چیئرمین FBRs ہیں، یہاں پہ پچھلے جو 4 چیف سیکرٹریز ہیں، جو پچھلے آپ کے چیئرمین FBRs ہیں، ان کے آپ اثاثے چیک کروائیں، الگ پتہ جائے گا کہ یہاں پہ کسی نے کیا پیسے بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو تو ایک لیٹ ہے 3000 کے قریب لوگوں کی، جو ہر حکومت میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، ہر حکومت میں پیسے بناتی ہے۔ زرداری صاحب کے پیسے ذرا سب کے سامنے آ گئے ہیں، ان کی پارٹی میں بھی سب کو پتہ ہے، ان کی کابینہ میں بھی پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی والے کرپشن بھی بڑی گندی کرتے ہیں، نوکریاں دے لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، جو اچھی سوفسٹیکیٹڈ کرپشن کرتے ہیں ان کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن اس حقیقت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی، جس طرح ناجی صاحب نے ایک بات کی کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی صرف اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ احتساب میں چونکہ سنجیدہ نہیں ہے پاکستان میں ہم، اس لیے ہر آدمی جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے کتنے زیادہ پیسے جوڑ سکتے ہیں۔
رؤف کلاسر صاحب، ناجی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جیسے سٹارز جرنلزم، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے جب یہ ایکسپوز کرتے ہیں کرپشن کی سٹوریز، اس پہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے آئندہ کرنی ہوتی ہے ان کے لیے وہ گائیڈ بن جاتی ہے. کہ ایسے ہی ہے؟ میں ناجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ناجی صاحب یہ میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. اس میں دنیا اخبار میں میرے بڑے انہوں نے کالم بھی چھاپے ہیں جو میرا خیال ہے بہت سارے اخبارات ہوتے شاید نہ چھاپتے، اور بڑی بڑی اس میں چیزیں تھیں. اور یہ ناجی صاحب کے حوصلہ تھا، میاں عامر محمود صاحب کو میں اس کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ جنہوں نے وہ چیزیں چھاپی ہیں. یہ ہمارے گروپ ایڈیٹر ہیں ناجی صاحب دنیا، اس میں ان کی مہربانی، ان کا کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. بات میں نے بھی کبھی اس طرح نہیں سوچی تھی جیسے ناجی صاحب نے اب اس کو پٹ کر کے کیا ہے. تو پہلی دفعہ میں بھی ایگزامن کر رہا ہوں کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہم تو روزانہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے لا رہے ہیں. ملک اور قوم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا نہ رہا ہو، ہم تو دوسرے لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں جب پوری ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. خیر ہمارا کام ہے، ہم اسی چیز کی تنخواہ ملتے کرتے رہنی چاہیے. 2-3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو ابھی ہمارے دوست فواد کہہ رہے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی والے بڑے بھونڈے انداز میں کرپشن کرتے ہیں. اب پچھلے 5 سالوں میں اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے بھی بڑے سمجھدار طریقے سے انہوں نے کرپشن کی ہے. اب بھونڈے شونڈے نہیں رہے، یہ بڑے عقل مند ہو گئے، وائز ہو گئے. ہاں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور تک کوئی 2-4 لوگ آگے پیچھے اس طرح کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لے لیے، نوکری پہ لے لیے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. اب جو زرداری صاحب کا گروپ تھا، کور ان کا گروپ تھا، ان کے ایسٹس دیکھ لیں، ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں، ان کا پیسہ دیکھیں، ان کا کلاؤڈ دیکھیں. میں نے کئی دفعہ کالموں میں یہ بات لکھی ہے. ایک ڈاکٹر عاصم حسین جو ہے آپ کے اس ملک کے پورے کے جتنے بھی قرضیں اکیلا اتار سکتا ہے. اگر مصروف کو بٹھا کے ایک ڈیٹیل سے سکروٹنی کر لی جائے، اتنے کچھ وہ کام کر کے گئے ہیں. آخری اجلاس ہوا تھا جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ شاید پیپلز پارٹی والے بڑے بھولے اور معصوم ہیں. ان معصوموں نے پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 2 دن مسلسل 24 گھنٹے یا ای سی سی کا اجلاس سلیم مانڈی والا صاحب کرتے رہے ہیں. انہوں نے منڈی کھول لی تھی، یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور آئے مجھے چیلنج کر کے دکھائیں کہ 2 دن مسلسل. اور کیبنٹ کی سیکرٹری تھیں نرگس سیٹھی صاحبہ جو ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اس ملک کا جو سب سے بڑا آپ کا پرابلم وہ بیوروکریٹ ہے. آپ ان سے توقع رکھتے ہیں یہ تنخواہ تو ہم سے لیں گے، یہ ہمارے ٹیکسز سے لیں گے، یہ سروس اپنے ماسٹرز کو دیتے ہیں، سیاسی ماسٹرز کو. آپ پوچھیں ذرا اس نرگس سیٹھی کو نیب کیوں نہیں بلاتا کہ آپ بتائیں آپ نے کیسے 2 دن، جب ان کی حکومت ختم ہونے میں صرف 8 دن رہ گئے تھے، انہوں نے 8-9 مارچ کو 2 دن انہوں نے 24 گھنٹے کس چیز پہ ای سی سی کے اجلاس آپ نے کیے؟ 42 ارب روپے کے آپ نے LNG کے کنٹریکٹ وہاں پہ آپ نے منظور کیے. ڈاکٹر عاصم حسین جو لے کے آئے تھے اس کو، یہ مصروف تھے جہاں پہ سلیم مانڈی والا صاحب، ان کو لے کے آئے تھے. 28 وہاں پہ ایجنڈا آئٹم ہے آپ کے ای سی سی میں. 28 میں سے 22 سمریاں جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم حسین لے کے آئے ہیں. سو نیب ہو یا کوئی ہو، یہ کہہ رہے ہیں میرے دوست کہہ رہے ہیں بڑے بھولے، یہ بھولے نہیں ہیں. آپ انہوں نے اربوں کے انہوں نے وہاں پہ کام کیے ہیں. ان کا کانٹیکس ایک اور تھا، اس پہ بھی آتے ہیں. میاں ابرار صاحب میں لاسٹ بات کر لوں تھوڑی سی، جو اصل چیز کرنے والی میاں صاحب نے بھی بات کی کہ اسٹیٹ نے وِڈرا کیا اسے. سر اسٹیٹ نے نہیں کیا، اسٹیٹ کو کون چلا رہے ہیں؟ رؤف کلاسر صاحب یہ دیکھ لیں آپ ڈاکومنٹ، حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے. یہ فلمی سٹائل میں بعد میں ہم اس پہ گفتگو کر لیں گے. میرا ذرا پوائنٹ اگر آپ سن لیں، اسٹیٹ کون ہوتی ہے؟ نیب چیئرمین اگر وہاں سے وِڈرا کر رہا ہے، آپ کا چیئرمین کر رہا ہے یا آپ کی اتھارٹیز کر، ان کو نام لیں. جب آپ اسٹیٹ کہتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ شاید انڈیویجول میٹر نہیں کرتے. میرا ہمیشہ پوائنٹ رہا ہے اس ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے یا آپ کی انسٹیٹیوشن جنہوں نے کرپشن روکنی ہے وہ آپ کے انڈیویجولز ہیں جنہوں نے روکیں گے یا نہیں روکیں گے. آپ کی بدقسمتی کیا ہے؟ نیب چیئرمین ہو، آپ کے پراسیکیوٹر جہاں جرنلز ہوں، آپ کے یہاں سیکریٹریز ہوں یا بڑے ٹاپ گنز ہوں، ان لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک انہولی الائنس یا ایک ڈیل سائن کی ہوئی ہے. یہ ٹاپ پوزیشن اس لیے لیتے ہیں. آپ کے قمر زمان چودھری صاحب ہیں، اتنا بڑا گندم کا میں سکینڈل لے کے آیا ہوں، ابھی ہم نے فائل کیا ہے، ابھی ہم نے بریک کیا ہے. یہ مصروف جو ہیں بیٹھ کے زرداری کا کیس سیٹل کروائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو چودھری صاحب تھے اور میرا خیال ہے یہ مجھے بیل آؤٹ کریں گے، یہ ہمارے دوست فواد ہیں. 2007 مارچ سے پہلے جو بھی کیس آپ نے سیٹل کرانا ہوتا نا، اسکینڈل تھا، کنٹروورسی تھی، لوگ اس وقت مذاق بناتے تھے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ میں، وہ جا کے باقاعدہ حکومت خود چیلنج کرواتی تھی اور افتخار چودھری صاحب جو ان کو سیٹل کر دیتے تھے. نیب آج کل وہی کام کر رہے ہیں کہ جن کیسز کے نام آئیں گے ری اوپن کریں گے. یہ نواز شریف کے بھی آپ کے کیسز آ کے سیٹل کروائیں گے، یہ زرداری صاحب کو سیٹل کریں گے. نذیر ناجی صاحب، فواد چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ شریف برادران کے ایسٹ 1600% بڑھ گئے اور ان پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی. ان کے خلاف بھی کیسز تھے نیب میں، ان کیسز کے حوالے سے ہم آج کل کچھ نہیں سن رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سب کے چھپے ہوئے. مثلا انہوں نے جو 16% کہا ہے، انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا نا، یہ کہیں چھپا ہوگا نا. تو اگر یہ جھوٹ ہوتا تو یہ عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہوتے جس نے یہ خبر چلائی تھی. لیکن یہ آتے ہی نہیں کہیں سامنے، چیلنج ہی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں سمجھتے.
یہ دیکھیے جتنا اس کا وہ ہوتا ہے نا جی کہ فلاں اتنی کرپشن کر گیا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس نے کوئی پیسہ نہیں کمایا اس سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا پورا کلچر بدل گیا ہے آل ٹوگیدر. اوپر کی چیزیں نیچے ہو گئی، نیچے کی اوپر ہو گئی. اب دیانتداری ایک تانا ہے. رائٹ. آپ نے آج لکھا کہ سمندروں سے بڑے میدے اور کیٹو سے بڑے حکمران، یہ کس کے حوالے سے لکھا ہے؟ کیٹو بھی پہاڑ بھی کھا جائیں. بڑے میدے پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں. مثلاً کون کون سے؟ مثلاً میں کس کس کو گناؤں؟ آپ ساری نام لے چکے ہیں، کچھ لے چکے ہیں، کچھ ابھی لے دیں گے اور آگے چل کے. فواد چودھری صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں. جو 1600% اثاثے بڑھنے کا آپ نے ذکر کیا، کوئی بڑے بڑے کیسز تو بتائیں، کیونکہ نیب میں یہ کیسز بھی گئے تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، اوورال تو 33 کیسز پینڈنگ تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، اور ان 33 کیسز کے جب آئے ہیں تو وہ کھلنے چاہیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کھلا. نیب کی جو اپنی رپورٹ تھی جب یہ باہر گئے ہیں، اس وقت یہ تھا کہ ٹوٹل 33 کیسز جو ہیں، جس میں حدیبیہ بھی شامل تھا، جس میں منی لانڈرنگ کے کیسز شامل تھے، جس میں سے ایک کیس تو مشہور ہوتا ہے جب اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈرنگ ایڈمٹ کرنے کے والی، جس کو کئی دفعہ کوٹ ہوئی ہے. اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر پروگرام ہے، ورنہ میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے لے آتا. اصل میں ایشو یہ ہے، وہ ویسے میں اپنے پروگرام میں دکھا چکا ہوں. ہاں بالکل، آپ کئی دفعہ دکھا چکے ہیں. اچھا، اب پرابلم جو اس وقت یہاں پہ فرینکلی بات یہ ہے کہ 80s اور 90s کی پالیٹکس میں تو کرپشن اس قدر زیادہ تھی اور زیادہ ہوئی کہ اس کے تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا کہ کوئی کرپٹ ہے یا نہیں ہے. یہ تو عمران خان نے آ کے تھوڑا بہت یہ جو کرپشن کے ایشو کے اوپر ذرا ایک دوبارہ بات شروع ہوئی ہے، اور اس کو کوئی کہہ لیں کہ پولیٹیکلی کو برا سمجھنا شروع ہوئے ہیں. یہ تو فرینکلی کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ تحریک انصاف نے آ کے یا عمران خان نے آ کے اس کو کوئی اپنا موضوع بنایا. ورنہ جو پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو پارٹی میں جو ہے وہ تو صرف وہی ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا. پھر جو بیوروکریٹس کی کرپشن ہے، جو رؤف جو ہے، رؤف صاحب تو اکثر اس کو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں بے نقاب بھی. اصل جو بہت بڑی کرپشن ہے وہ تو ان کی، مثلا اس وقت حکومت کیا ہے، حکومت کے اصل چہرے تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہے. مثلا اصل چہرہ فواد حسن فواد ہیں، اصل چہرہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہے، اصل چہرہ پنجاب میں جو ہے وہ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہے. اسی طرح سے جو احد چیمہ صاحب ہیں ایل ڈی اے کے، جو بلینز آف روپیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سی او لاہور جو ہے جو بلینز آف روپیز. یہ اصل جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ تو ان لوگوں کے پاس ہو رہی ہوتی ہے جن کے پاس فنڈز ہیں. ایم این اے ایم پی ایز کو تو بڑا چھوٹا شیئر ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 80s اور 90s کی دہائی میں نواز شریف صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ چیف منسٹر تھے، ایک ہی رات میں 300 کے قریب ایل ڈی اے کے پلاٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے، اور کسی نے ان کو دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کدھر گئے. وہ پلاٹس جو ہے اربوں روپے کے پلاٹس جو ہیں وہ تقسیم ہوئے اس وقت. اور اس وقت جو کرپشن تھی ایم این ایز اور ایم پی ایز میں وہ اتنی ریمپنٹ ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں بنا. یہ تو ابھی آ کے دوبارہ جو ہے کچھ ریوائیو ہوا ہے. کچھ اوبیسلی میڈیا کی وجہ سے، رؤف کلاسرا صاحب اور آپ جیسے صحافیوں کی وجہ سے جو بار بار یہ ایشو ریز کرتے ہیں، ورنہ تو پاکستان میں کرپشن کا ایشو جو تھا وہ ایک ڈیڈ ایشو ہے. ناظرین، یہاں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ کرپشن پہ مکہ کیسے ہوتا ہے، اور نیب جیسا ادارہ جس کے بارے میں اب سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اربوں روپے کا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے، اور جب کارکردگی کی بات ہو تو 1% سے بھی کم. میاں ابرار صاحب، آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کافی کرتے ہیں. جتنے اثاثے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی اور ان کی جو پراپرٹیز آپ دیکھتے ہیں بیرون ملک، کتنے فیصد پارلیمنٹیرینز کی پراپرٹیز اکراس دا بورڈ بیرون ملک کی؟ سر، بدقسمتی ہے ہماری کہ مور دین 65% جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے، جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں مختلف حیثیتوں میں، ان کے ایسٹس ابراڈ ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے نا سر کہ کرپشن کا اب رؤف صاحب اور آپ جیسے دیگر ہمارے دوست اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اتنا خون جلاتے رہتے ہیں. میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اتنا اپنا خون جلاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بیکاز ہمارے جو ہائی اپس ہیں، ایلیٹ جو ہے ہماری، انہوں نے اپنے اندر آپس میں ایک انہولی الائنس کیا ہوا. ریزلٹنٹلی یہ ہے کہ اب قوم جو ہے اس کے سامنے اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا، بٹ کسی کو آج تک کنوکٹ نہیں کیا گیا. اور اگر کسی کو کنوکٹ بھی کیا گیا تو اس کے بعد آنے والے جوڈیشری نے ان کو کسی نہ کسی طرح سے بیل آؤٹ کر دیا. ریزلٹنٹلی یہ ہوا ہے
کہ لوگوں نے اب کرپشن کو ایز ایک علم کے طور پہ اب نہیں دیکھتے، اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. وہ کہتے ہیں جی کون ہے جس نے نہیں کرپشن کی. اب اگر آپ دیکھیں آج رؤوف صاحب نے بجا طور پہ فرمایا کہ صرف عمران خان نے یہ دوبارہ اس ایشو کو اٹھایا ہے، فواد چودھری صاحب نے، سوری، انہوں نے کہا. لیکن عمران خان کو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے جرنلسٹ کیا کہتے ہیں یا ہمارے پولیٹیشنز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاگل ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس قوم کو کم از کم 2000 پاگلوں کی ضرورت ہے جو بالکل تمام جو یہ جو ڈیلز اور الائنسز اس سے نکل کے بالکل ایک قوم کے نمائندے بن کے ایک بالکل اب نیب کی بات ہو رہی ہے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ جو ان ہولی الائنس ہے یہ سیمنٹ ہوا جب 18th امینڈمنٹ آئی. اب رضا ربانی جیسے جو ہمارے دوست ہیں، بڑے نام ہے اور بڑی عزت بھی ہے اور میں بھی عزت کرتا ہوں، لیکن پولیٹیکلی ان کا رول یہ رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سیٹلمنٹ کرائی جس کے تحت اب خورشید شاہ صاحب اور پرائم منسٹر دونوں نے مل کے ہر کسی کو اپائنٹ کرنا ہے، بڑے بڑے جتنے عہدے ہیں تمام کو. اب ریزلٹنٹلی دیکھ لیں، اب قمر زمان صاحب ہیں، ہی واز آن جاب، کنسنسس سے آئے سیکرٹری انٹیریئر سے کر کے. نذیر تو ناجی نیب کیا صاحب، کرے گا؟ میاں صاحب ایک پاگل شخصیت کی تلاش میں ہیں کہ ایسی پاگل شخصیت آپ کی نظر میں ہے کوئی جو کہ کرپشن ملک سے ختم کر سکے؟ ہوتے ہیں جی، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے. اب باقی باتیں چھوڑیے جی، آپ جو پرانے اسکینڈل فائلوں میں پڑے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک اسکینڈل ہو رہا ہے، ایک کرپشن ہو رہی ہے آنکھوں کے سامنے. ہمارے ملک پہ ایک تہمت ہے کہ یہاں ایک پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور کرپشن کھلے بندوں سمندر کے کنارے ہو رہی تھی کہ قطر سے گیس آ گئی ہے، اس کا معاہدہ نہیں ہوا، پبلک کو نہیں پتا ریٹ کیا ہے، پبلک کو نہیں پتا ٹرانس کنڈی کیا ہے، اس کا پتہ نہیں پتا، اور عوام کو کس ریٹ پہ ملے گی اس کا نہیں پتا. اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا رہا ہے. آپ کوئی پارلیمنٹ میں ایسا بندہ نہیں تھا جو پوچھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو ذکر کیا، ان کی ریٹن کنفیشن پڑھی ہے. جس ملک کے وزیر خزانہ کی ریٹن کنفیشن ہو کے اس نے منی لانڈر کی ہے، اور آپ کا وزیر خزانہ ہو، اسے کوئی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے نہیں پوچھتا، اسے کوئی پوچھنے پارٹی کے اندر نہیں پوچھتا. تو آپ کون کرپشن سے ڈرے گا؟ کون کرپشن کرنے کا جو سب سے بڑی مثال ہمارے ملک میں ہے، ریٹن کنفیشن پڑی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھے ہیں آرام سے. ہم تو جو ایلیٹ ہیں جنہوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے، اس میں فوجی جرنیل، اس میں بیوروکریٹ، اس میں سیاستدان، سبھی لوگ شامل ہو گئے ہیں. سب لوگ پارٹ آف دا بزنس، سب پارٹ کے بزنس کا حصہ ہیں. پہلے تو آپ کو میں یہ عرض کر دوں، اشیش جی صاحب آپ تو سارے بیٹھے ہیں دارالحکومت میں، مجھے یہ بتائیے کسی وزیر کے دستخط سے کوئی بھی فائنانشیل ڈیلنگ ہو سکتی ہے؟ دستخط سیکٹری کے ہوتے ہیں، دستخط جوائنٹ سیکٹری ہوتے ہیں. وزیر اسی لیے پلہ جھاڑ کے کھڑا جاتا ہے نا، ساری کرپشن کراتا ہے، بیٹھ کے کراتا ہے، اپنی آرڈر سے کراتا ہے، بٹ ریٹن آرڈر وہ زبانی دیتا ہے، سیکٹری تعمیل کرتا ہے. تو فائلوں میں جو ہوتا ہے وہ سیکٹری کا ہوتا ہے. اس لیے پھر ہوتا کہ بعد میں جو پردہ ڈالتے ہیں وہ بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہ پھنستے ہیں. فواد چودھری صاحب، یہ راک ووڈ 8 سرے مینشن، اس کی کبھی پاکستان پیپلز پارٹی یا سابق صدر آصف زرداری صاحب نے باقاعدہ اونرشپ ڈکلیئر کی ہے کسی ایسٹس وغیرہ میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اونرشپ ڈکلیئر کی ہے. حکومت پاکستان کے پاس جو ہے، دیکھیں ارشد، بات یہ ہے فرینکلی کہ یہ جو آپ بات کریں نا، شخصیات سے فرق پڑتا ہے. اگر آپ سسٹمز بنا سکیں بنیادی طور کے اوپر، ویسٹ میں انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا کہ ہم ایک بندہ چلا جائے دوسرا آ جائے گا تو وہ کچھ ہو جائے گا. بنیادی طور کے اوپر آپ سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں جس میں کرپشن کی گنجائش نہ ہو. جہاں پر کرپشن کی گنجائش ہوگی، مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو دیتا ہوں کہ 2 بڑے ادارے پاکستان میں، ڈی ایم جی اور پولیس، دونوں کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب کی مرضی ہے کہ آپ نے جس کو مرضی کو لگانا ہے ایس پی وہ لگے گا، نہیں لگانا نہیں. آپ نے دیکھا محمد علی نیکوکارا کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا. اوورآل جب تک یہ آفیسر جو ہیں جنہوں نے کرپشن روک، ہوتا کیا پولیٹیکل کلاس ہوتی ہے. فواد صاحب، یہ والا پوائنٹ بھی آپ کا ویلڈ ہے، لیکن سوال ایک اور بھی آتا ہے،
جب یہ خبر چلے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو، جیسے ناجی صاحب کہے تھے، ایفیڈیوٹ پکڑ لیا گیا، نواز شریف کو کرپشن میں پکڑ لیا گیا، زرداری صاحب کو کرپشن میں پکڑ لیا گیا، تو یہ ان ساروں کے لیے ڈیٹرنس کا کام نہیں کرے گا؟ نہیں، ڈیٹرنس کا کام تو کرے گا لیکن لمبا عرصہ نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں. مثال کے طور کے اوپر آپ کے جو سیکرٹریز، فائنانس سیکرٹریز ہیں، وقار مسعود صاحب ہیں، اس سے پہلے سلمان صدیق صاحب تھے. سلمان صدیق صاحب کے بھی ذرا ایسٹس نکلوا کے دیکھیں نا کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، پہلے کیا تھے اب کیا ہے. اسی طرح وقار مسعود صاحب کے بھی ذرا ایسٹس چیک ہونے چاہیے. اسی طرح جو آپ کے ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں پچھلے 4، ان کے بھی ہونے چاہیے. آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سارے جو اپوائنٹ ہوتے تھے، یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی یا جو پچھلی گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ صاحب کی مرضی سے. اچھا، سلمان فاروقی صاحب جو اصل حکومت تھے پچھلی گورنمنٹ میں، اپنے پاس پارٹی کی گورنمنٹ، یہ رؤف کو، آپ کو، سب کو پتا ہے، سلمان فاروقی چلا رہے تھے. آج کل وہ کیا ہے یہ بتائیں مجھے؟ وہ وفاقی محتسب ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے جو بنیادی گورنمنٹ پاکستان میں تبدیل ہوتی ہی نہیں ہے، یہ 3500 لوگ ہیں، یہ آپس میں پوزیشنز انٹرچینج کرتے ہیں. شوکت ترین کیا تھے پچھلی گورنمنٹ میں؟ شوکت ترین پالیسی ایڈوائزر تھے انرجی کے اوپر اور اکانومی کے اوپر. آج وہ کہاں ہیں؟ آج بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سارے لوگ ہیں، 3500 لوگ ہیں، یہ صرف آپس میں جگہیں تبدیل کر رہے ہیں. کبھی وہ آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے، وہ آتا ہے. اور پاکستان میں جو فیلئر ہو رہا ہے ہمارا، کہ ہماری یہ جو اسمبلی ہے اور جو بیوروکریسی ہے، یہ وہ ساری ہے جو 80 کی دہائی میں بنی تھی. یہ ضیاء الحق صاحب کی لیگیسی ہے جو ابھی تک پاکستان میں چل رہی ہے، اور وہ پارٹیز مختلف میں تقسیم ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہو پا رہی ہم سے، اور ہم آ کے ایک سٹک ہو گئے ایک جگہ کے اوپر. رؤف کلاسا صاحب، اگر یہی لیگیسی چلتی آ رہی ہے تو روشن پاکستان، ایشین ٹائیگر، نیا پاکستان، یہ ساری چیزیں صرف نعرے ہی رہ جاتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نا. اگر ایشین ٹائیگر بننا تھا تو وہ فیملی، رائل فیملی تو بن گئی ایشین ٹائیگر. ایسٹ اٹھا کے دیکھیں، ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. آج ہی آپ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، پڑھ لیں اٹھا کے. انہوں نے ملک کی اکانومی پہ پورا تبصرہ کیا، وہ تو ڈاؤن جا رہی ہے. اسحاق ڈار کے اور نواز شریف صاحب کے ایسٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑھ گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے وزیر اعظم کے اور ان کے فنانس منسٹر کے جو بھی بات انہوں نے کی، ناجی صاحب نے بھی کی ہے اس پہ، کہ ملک کے فنانس منسٹر آپ کو منی لانڈرنگ اللہ اعلان کہہ رہے ہیں ہمیں نے کی ہے. 41 کروڑ روپیہ بیٹے کو قرض ہنسنا دیا ہے اس نے ٹیکس بچایا ہے اپنا. 28 لاکھ روپے انہوں نے کلیئر کروا لیا، اور 41 کروڑ روپے کا کبھی بھی 28 لاکھ روپے ٹیکس نہیں بنتا. لیکن انہوں نے وایا بھٹنڈا ایک نئی انہوں نے کلاس نکال کے حلالہ کر کے اس کو جائز کرا لیا. یہ ملک کا فنانس منسٹر ہے. جب چارٹر اکاؤنٹنٹ آئیں گے، جب بزنس مین آئیں گے جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں جو شوگر مل کے اونرز ہیں، جو ٹیکسٹائل کے اونر ہیں، جو اسٹیل کے آپ کے اونرز ہیں، 13 کارٹلز ہیں، اس کے 13 کے 13 جو ان کے سربراہ ہیں، ان کارٹلز کے جو ہیڈ کر رہے ہیں آپ کے پولیٹیشنز ہیں، جو پاور میں بیٹھے ہیں یا پوزیشن میں بیٹھے ہیں. یہ وہ کارٹلز ہیں جو آپ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو آپ کی پرائسز کے فیصلے کرتے ہیں کہ پرائسز آج بڑھانی ہے، آج کم کرنی ہے. وہ اس ملک کے سربراہ ہیں. ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا 20 کروڑ لوگوں کے لیے سوچیں، یا اپنا جو ان کا مخصوص ایک کاروبار ہے اس کے لیے سوچیں. اور یہ انسانی نفسیات، آپ کچھ بھی کر لیں کہ یہ اپنے کاروبار کے لیے سوچیں گے. آپ اور میں بھی ہوتے تو ممکن تھا کہ ہم بھی اپنا ذاتی کاروبار کو پروموٹ کرتے. ٹرکل ڈاؤن اکانومی پالیسی پہ بلیو کرتے ہیں. ناجی صاحب، سلمان فاروقی صاحب پہ میں بات کر لوں، مجھے پرانا زخم یاد دلا دیا انہوں نے. وفاقی محتسب، آپ نے سٹوری بھی کی تھی کوئی تحائف والی. تحائف والی نہیں تھی، عیدی والی، کہ 14 کروڑ روپیہ ایوان صدر میں جو غریبوں کا، بیواؤں کا اور ان ڈیسٹیچیوٹ کا فنڈ تھا زرداری صاحب کا. زرداری صاحب نے بڑے ظلم کیے اس ملک پہ، اپنے دوستوں کے نام پہ، یاریوں کے نام، جیب سے نہیں کیے. جیب سے ضرورت پڑی تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ 17 شوگر ملز لے لیں. یہ بقول اس کے ذوالفقار مرزا کو، جیب سے اگر پیسے جا رہے تھے تو 17 ملیں لے بھی لیں، اور ذوالفقار مرزا کو بھی کہا کہ جناب یہاں پلیٹ میں پیش کرو. اپنی ذات کی حد ہے، اپنی جیب کا پیسہ تھا، ملک کا پیسہ. اب یہاں پہ لگا تھا ٹیکس پہ، کہ میں یاروں کا یار ہوں. تو سلمان فاروقی صاحب نے کہا میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے 14 کروڑ روپے کی عیدی بانٹی ہے، اور فاروقی صاحب نے کھائی ہے. اور یہاں پہ ایف پی ایس سی کے چیئرمین تھے جو فیوچر بیوروکریٹس کو پک کر رہے تھے. یہاں پہ ملک آصف آزاد، ان لوگوں کو کوئی ان میں کوئی اگر خوف ان کو خدا کا نہیں رہا، انہوں نے کبھی مرنا نہیں ہے کہ 14 کروڑ روپے کے ایوان صدر میں غریبوں بیواؤں کے فنڈ میں سے انہوں نے فاروقی صاحب نے اور انہوں نے ملک آصف آزاد کا بھی کچھ نہیں ہوا، کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا. کوئی نہیں کرے گا، کیوں ایڈیٹر جناب پاکستان کو آپ نے پھیل لگایا ہوا ہے، آپ نے وہاں سپریم کورٹ میں ٹنگا ہوا ہے. ایک بحث کیس ہے جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. نیب آپ کی بالکل ڈمی بن چکی ہے، ایف آئی آپ کی غلام بن چکی ہے، اور پارلیمنٹ کے بالکل ناجی صاحب صحیح بات کہہ رہے تھے. اتنے سکینڈلز آ رہے، 2 کروڑ پہ ان لوگوں نے اپنی قیمت لگوائی ہے ترقیاتی فنڈ میں. 12.5 روپے کا جو فنڈ بنا تھا اور جس کو دماد اعلیٰ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو 2 کروڑ روپے دیے گئے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں اس ملک کو لوٹ لو.
اس ملک کے ساتھ جو حشر کرنا ہے رولنگ ایلیٹ نے کرنا ہے, بیوروکریسی کرنا چاہتے کرے, ہمارا منہ بھرا رہے 2-2 کروڑ روپے کا فنڈ دے رہے ہیں. ناظرین یہاں وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو نذیر ناجی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے بدقسمت بچے ہوتے ہیں جو ایک ٹرک جا رہا ہو انگوروں کا, اس میں سے ایک آدھا انگور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے, وہ کون سے پاکستانی ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نذیر ناجی صاحب, کچھ ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں جن کی آپ مثال دیتے ہیں کہ شاید وہ بچوں کی طرح جو ٹرک سے انگور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی ایسے سیاستدانوں کی پاکستان میں؟ جی نذیر ناجی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناجی صاحب سے رابطہ ہمارا میرے خیال سے کچھ آواز نہیں جا رہی, منقطع ہوا ہے, کوشش کرتے ہیں دوبارہ بحال ہو. فواد چودھری صاحب, نیب نے جتنے اربوں روپے اب تک خرچ کیے ہیں, کیا تمام سابق نیب چیئرمین ان کے ساتھ کوئی کارروائی ہونی چاہیے قانونی, اور کیا نیب کے ادارے کی ہمیں ضرورت ہے یا اسے بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم پیرلل ادارے بنانے کا اتنا شوق ہے, جو آدھا ایک پیرلل ادارہ بنا دیتا ہے. بھائی آپ نے ایف آئی اے اسی مقصد کے لیے بنائی تھی, اب ایف آئی اے کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایف آئی اے کا کیا کام ہے, پولیس کا کیا کام ہے, نیب کا کیا کام ہے. اور یہ سب سے بڑا آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیرلل عدالتی سسٹم بنا دیں, پیرلل پولیس بنا دیں, پیرلل تفتیشی ادارے بنا دیں. آپ ایک طے کر لیں کہ یہ ایک فیڈرل ادارہ ہوگا اور یہ ہمارے پروونشل ادارے ہوں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں اینٹی کرپشن ادارے کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے ایک اوپر سے احتساب کمیشن اپنا بنا دیا. بھئی یا آپ اس کو ختم کر دیں یا اس کو رکھ لیں یا اس کو رکھ لیں. اچھا, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے آرڈنری سسٹمز بہتر ہونے چاہیے. اصل پرابلم تو آپ کی آتی ہے, مثلا اگر آپ نے ٹھیکے دینے ہیں اور ٹھیکے جو ہیں وہ ان کے, مثلا یہ جو بنی ہے آپ کی, ابھی ریسنٹلی آپ ایگزامپلز لے لیں جو آپ کی بنی ہے, میٹرو پروجیکٹس بنے ہیں. میٹرو پروجیکٹس میں آپ نے خود پروگرام کیا اسلام آباد والے کے اوپر, وہاں پر جو باقاعدگیاں ہوئی ہیں. لاہور والے کا ابھی تک آڈٹ نہیں ہو سکے اور پتہ نہیں چلا اس کے کیا, کس نے سپلائی کیا, کون آئے, کون کس ریٹس کے اوپر ہوئے, کیا ایسا ہوا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج جو لاہور ہائی کورٹ نے جو بہت ہی زبردست ججمنٹ دی. جی ناجی صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہی چل گیا ہے. بالکل, وہ اکثر وہاں پہ آگ لگ جائے, کبھی ایل ڈی آفس, کبھی کسی اور عمارت میں, جہاں پہ آج لاہور ہائی کورٹ نے بہت ہی زبردست ججمنٹ دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا یار اس طرح سے آپ منصوبے نہیں بنا سکتے کہ آپ گئے ہیں ٹرکی گئے ہیں, چیف منسٹر صاحب صبح آ کے آپ نے ساری سڑکیں کھود دی اور بنا دیا. ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے, لوکل گورنمنٹ اس کو پرپوز کرتی ہے. آپ دیکھیں نا 50,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پنجاب کو ملا ہے. فواد چودھری صاحب, لگتا ہے آپ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ترقی کے منصوبوں کے خلاف ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف, اس کو لائٹر ٹون میں لیجئے گا. نذیر ناجی صاحب, انگور چوری کرتے ہوئے ٹرک سے بچے پکڑے جاتے ہیں, اس طرح کے کتنے سیاستدان ہوں گے پاکستان میں؟ 2-4 ہی ہیں جی. جو بچارے, ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں جس بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے, اب یہ وہ تو کر نہیں سکتے کیونکہ آتے ہی چھوٹی سطح سے ہیں, لوئر مڈل کلاس کے نمائندے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو کہیں ہاتھ پڑتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اور انہی پہ مقدمے بن جاتے ہیں. تو ان کو سیکھنا کس سے چاہیے؟ اگر یہ کرپشن جیسے آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا تھا اتنے کیسز ہیں, لوگ سیکھتے بھی ہیں, اس ادارے کے اگر آپ کہیں کہ جناب یہ پرنسپل ہوں گے, یہ وائس پرنسپل ہوں گے, ان سے آپ کو سیکھنا چاہیے یہ مثالیں, کیونکہ پکڑے تو انہوں نے جانا نہیں ہے, سلسلہ یہ چلتے جا رہا ہے, تو کس کو آپ پرنسپل نامزد کریں گے, وائس پرنسپل؟ ارشد صاحب, آپ کو معلوم ہے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مسلم لیگ میں جاتے ہیں, پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ایم کیو ایم میں چلے جاتے ہیں. رائٹ, انٹرسٹنگ. رؤف کلاس صاحب, معاملات یہ چل رہے ہیں, اربوں روپے نیب پہ خرچ ہوتے ہیں, سالانہ بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں, اس ادارے کو بند نہیں کر دینا چاہیے؟ بالکل ارشد, میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے لیے سفید ہاتھی تھوڑی ٹرم ہے, یہ کچھ چھوٹی ٹرم ہے. جو اس ملک کو نقصان نیب نے دیا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کوئی نیب کا بڑے سے بڑا افسر جو بڑا اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہو, آرٹیکولیٹ سمجھتا ہو اور اس کو ہم ہی سمجھتا ہو, وہ تشریف لے آپ کے شو میں میرے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کر لے کہ نیب نے پاورفل اور کرپٹ کے ساتھ مل کے کھیل کھیلا ہے. اس کے 3 چیئرمین یہاں پہ رہے جنہوں نے یہاں پہ اقبال زیڈ احمد سے انہوں نے تحفے لیے, انہوں نے وہاں بزنس لیے, اسے ایل پی جی کے کوٹے لیے, ان کے وہاں پہ فوجی افسران رہے ہیں
انہوں نے مال کمایا ہے اور باقاعدہ انہوں نے پیسہ کمایا ہے اور انہوں نے وہاں پہ ڈیلز کیے, جو پراپرٹی ان کے ہاتھ چڑھ گئے. اور بارگیننگ ڈیل میں کیا شامل ہوتا تھا کہ جناب وہ تو ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے ریٹرن کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نیب آپ کا اس ملک کو نقصان دے رہا ہے کیونکہ یہ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ پاورفل کو آ کے یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل سفید ہاتھی ہے. اس کے افسران جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب آئے تھے یہاں پہ گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, ان کے ذاتی بھی ان کے خلاف ایک تھی, آپ کہہ سکتے ہیں نفرتی پیپلز پارٹی میں, کہ ان پہ کیسز تھے. انہوں نے نیب کو بند کرنے کی کوشش کی تھی, گیلانی صاحب نے اور زرداری صاحب نے, اور ہمارے جیسے بیوقوف سامنے کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے کالم لکھے تو ہم نے سٹوری, نہ اس کو نہ بند کرنا. انہوں نے پتہ کیا کیا کارنامے انجام دیے, انہوں نے مٹی اور سوا کارنامے انجام دیے. اس لیے نیب کو کر دیں بند, جو پیسے یہاں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بھی بڑی کنوکشن, اور نیب کے سابق چیئرمین ان سب کا بھی احتساب نہیں, اگر ان میں جرات ہے نا, قمر زمان چودھری صاحب نے جو بڑے نیب کے کیس ری اوپن کر رہے ہیں اور سارا یہاں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں, انہیں کہیں آپ جنرل خالد مقبول اور جنرل منیر حفیظ واک بھی کی تھی انہوں نے. لاسٹلی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ ان سے, آپ میاں صاحب سے بھی تفصیل سے بات کریں, ٹائم ان کو کم ملا ہے. وہ یہ ہے کہ ان میں اگر ہے نا جرت, اور آج کل بڑے اپنے پروموٹیڈ اپنے ان کے اشتہارات چھپا رہے ہیں, کالم لکھائے جا رہے ہیں, آرٹیکل چھاپ رہے ہیں. قمر زمان چودھری صاحب بڑے ایک دانشور کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, کرپشن کو بیٹ کروں گا. ایک کام کر دیں, اور میں معذرت کر لوں گا جی, بہت بڑے آدمی تھے, ان کی شان میں گستاخی کر لی میں نے. جنرل خالد مقبول اور جنرل منیر حفیظ, ان کو بلائیں, ان پہ کیسز کریں, ان کو اندر کریں, ان کا ریمانڈ لیں, ان سے پوچھیں کہ کیسے آپ لوگوں نے جرت کی تھی اقبال زیڈ احمد سے, آپ نے LPG کے آپ نے کوٹے لیے تھے. آپ کا پٹواری چڑھ جائے گا, کلرک چڑھ جائے گا, آپ چڑھ جائیں گے, میں چڑھ جاؤں گا, نعرے ماریں گے, اور اس کے بعد ڈھول پہ, اور اس کے بعد میاں ابرار صاحب بھی کریں گے. موجودہ صدر ممنون حسین صاحب کے ساتھ واک بھی کی تھی قمر زمان چودھری صاحب. قمر زمان چودھری صاحب نے تو بلکہ وہ 2 سال کا جو پیریڈ تھا جو کہ مینڈیٹری ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ پہ کوئی اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لینے کے لیے, وہ بھی انہوں نے معاف کرا لیا تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ نقصان تو NRO نے کیا. اب آپ دیکھیں SGS کو ٹیکنا کیس, وہ واحد کیس تھا جس پہ فاروق لغاری صاحب کہا کرتے تھے اکثر کہ اس میں وہ واحد کیس ہے بے نظیر اور زرداری کے اگینسٹ, جس میں یہ کنوکشن سے بچ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اتنا زیادہ مٹیریل موجود ہے. ادروائز وائٹ کالر کرائم میں آپ کو پتا ہے کہ مٹیریل نہیں ہوتا, بٹ اس میں مٹیریل موجود تھا. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ NRO آیا, اور NRO کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے کے نیب میں افسر لگوائے, اور اس کے بعد انہوں نے سارا صاف کرا لیا. اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی کہ ان کیسز کو کھولا جائے اور اس کے بیٹلمنٹ کے ایگریمنٹ ہم نے ناظرین کو دکھائے. میری ایک درخواست ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جبکہ آرمی ایک رول پلے کر رہی ہے کہ ملیٹنٹ سے اور کرپشن سے, ملیٹنسی سے ملک کو صاف کیا جائے, ایک میری آرمی چیف سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس وقت یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اور ملک میں سیاست سے کرپشن کو, ذاتی بزنسز کو اور ملیٹنسی کو نکالا جائے. آرمڈ ونگز جو ہیں ان کو ویری کوئکلی ٹائم ختم. جنرل رحیل صاحب یہ کام نہیں کر سکیں گے. اگر کرنا چاہتے ہیں, انٹینشن ہوں گی, تو جو 9 جرنیلوں کی فائلیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ایکشن کے لیے, جو دبائی ہوئی ہیں GH کی, انہیں ذرا ان کو نکالیں پہلے. رؤف کلاسر صاحب, میاں ابرار صاحب, نذیر ناجی صاحب, فواد چوہدری صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہ کرپشن ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہم بطور صحافی کوشش کر سکتے ہیں کہ مختلف کیسز آپ کے سامنے لے کر